آج ایک ایسی قرآنی آیت کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے رات سونے سے پہلے 70 بار پڑھنے سے 70 حاجتیں، 70 مرادیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ آیت مبارکہ کوئی عام آیت نہیں ہے، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب رحیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سلام کہا جائے گا ایک مہربان رب کی طرف سے۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو جنت میں داخل ہونے والوں کو براہ راست اللہ کی طرف سے سلام ملے گا۔ اس آیت کو قرآن کی عظیم آیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، جادو جنات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، آج اس آیت مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے سے 70 بار پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ پرانی سے پرانی نظر بد، پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ کے اپنے عزیز آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیتے ہیں، اور آپ کا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہی کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے گھر کے حالات فاقوں پر آ جاتے ہیں، آپ کی جوان بیٹیوں کے، خوبصورت پڑھی لکھی بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ ضائع کرتے ہیں۔ ایسے تمام میرے بہن بھائیوں سے، ماؤں بیٹیوں سے گزارش ہے، اور وہ بیٹے جو نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، آج میرے کہنے پر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں، ایسے معرفت کے دروازے کھولے گا، کامیابی کے دروازے کھولے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ دنیا کی ہر شے، نوکری ہے، رشتہ ہے، قرض سے نجات کے اسباب خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ والوں کے طریقے سے یہ عمل پڑھنا پڑے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ سلام قولا من رب رحیمی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں اس کی مدد کرے گا اور ہر خوف و پریشانی سے بچائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اسے 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اسے 10,000 مرتبہ پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ اسے نور کا تاج عطا کرے گا۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کے بڑے بڑے فیض و برکات ہیں جن سے لوگوں نے فائدے اٹھائے۔ اسے رزق میں کشادگی کے لیے پڑھا جاتا ہے، لا علاج بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، ہر قسم کے خوف، دشمن، پریشانی، جادو جنات، شرور والوں کے شر سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، دل کے سکون اور اللہ کی قربت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنتیوں کے لیے اللہ کا سلام ہے، اس کا ورد جنت کی یاد اور شوق پیدا کرتا ہے۔ میں اس کے آپ کو بے شمار فیض و برکات بتا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد آج آپ کو رات سونے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا وہ خاص راز بتانا ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ پر رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار، سفر کی حفاظت رب کی ذات خود فرمائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جنت کی آیات پڑھ کر دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت جنت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اس آیت کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون اور دشمنوں کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی اس آیت مبارکہ کو نہیں پڑھتے تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔
میرے نزدیک وہ بندہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا جو اللہ اور اللہ کے فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اصول و ضوابط پر عمل نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل کا ایک وظیفے سے خاتمہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو قرآنی آیت لے کر آیا ہوں، جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی طاقتور آیت مبارکہ ہے، ایک ایسا مجرب اور مستند عمل ہے کہ ایک بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ دولت کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ قرض سے نجات کے حوالے سے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے حوالے سے ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے ہیں، من پسند نوکری کے لیے ہیں، اولاد میں آسانی کے لیے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر مانگتے جائیں۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جو فریاد لے کر، جو حاجت لے کر، جو مقدمہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے ضد کرتے ہیں کہ اے میرے مالک میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری غربت کو ختم فرما دے، میرے بگڑے کام سنوار دے، پھر اللہ جو خود رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رب کی ذات رات پڑھ کر سونے والے کو صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ایسے ایسے معجزات دکھائے گی، ایسے ایسے کمالات دکھائے گی کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں کر کیا بیٹھا ہوں، یہ اتنا رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ سلام قولا من رب رحیمی، جس کا لفظی معنی ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے جنت والو تم پر سلام ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ آیت جنت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ اب آپ کو میں اس سے کیا اس کے معجزات بتاؤں، صرف دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کو پکارنے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس آیت مبارکہ کے معجزات دیکھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، وہ آپ کی میری ہم سب کی ہر حاجت، ہر دکھ غم تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ رات کے وقت کا عمل ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز عشاء کو تنہائی میں پڑھیں، جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اعتکاف کی نیت سے وظیفہ پڑھنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے رات کی تنہائی میں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، جتنی خاموشی، جتنا خالص ایمان، جتنا یقین کامل، اتنی ہی جلد اس وظیفے کے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 کے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس عمل کے شروع میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خاص برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو
ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ آپ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار، سفر اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر لا علاج بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بے سکونی، بے برکتی سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو دنیا کے جتنے بھی دکھ، غم، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں ہیں، تمام سے نجات کے لیے صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس آیت مبارکہ کو اتنی بار پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن جب میں سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ کیوں کامیابی کے راز چھپاتے ہیں۔ آج آپ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے شروع سے انت تک دیکھیں، جائز مقصد کے لیے پڑھیں، ایک رات کے اندر نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو کو سکپ کریں گے، عمل کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے اللہ کا صرف ایک نام پڑھنا ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے والی ذات۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن صحابہ کرام کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ یا حیو یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ اسے پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بر بر کر عطا فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا حیو یا قیوم کو پڑھے۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ مستجاب الدعویٰ ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اب یا حیو یا قیوم کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے، اپنی نسلیں آباد کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سلام قولا من رب رحیمی کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے التجا کرنی ہے، بیکاری بن کر، فقیر بن کر۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، اگر آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، اگر آپ نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں۔ نظر بد نے، حسد نے، جادو جنات نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت کے لیے پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین میں موجود ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے غیبی فرشتے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے آپ کے قریب کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب پر لکھ دیتا ہے۔ یہ 70 کی تعداد کوئی عام نہیں ہے، اسے عام سمجھ کرنا پڑیے گا۔ اس تعداد پر بڑے بڑے اللہ والوں نے چلے پڑے ہیں، بڑے بڑے نیک بندوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہیں۔
آج آپ نے صرف اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں، پھر آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ جادو ٹونا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور جو ان آیت مبارکہ کو اللہ کے حضور پیش ہو کر پڑھتا ہے، اللہ بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیمی، ایک بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب رحیمی، 2 بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب رحیمی، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، تسبیح کا استعمال کریں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، لیکن 70 کا مطلب ہے 70 بار پڑھیں، اور 70 بار پڑھتے ہوئے 70 حاجتیں، 70 مرادیں، 70 خواہشیں لے کر بیٹھو گے تو اللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، اور ہر طرح کی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ بیمار کے قریب بیٹھ کر اس عمل کو پڑھیں اور بیمار پر پھونک ماریں، انشاءاللہ بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ ایک بزرگ سخت بیمار میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ایک عالم سے علاج پوچھا۔ عالم نے فرمایا کہ سلام قولا من رب رحیمی پڑھ کر پانی پیو۔ انہوں نے سلام قولا من رب رحیمی کا دم کیا، پانی پڑھنا شروع کیا۔ چند دنوں میں بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحت مند ہو گئے۔ بعد میں فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ آیت صرف جسمانی شفا نہیں بلکہ دل کو بھی تسکین دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص خوف یا پریشانی میں ہو، یہ آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں ڈانپ لیتا ہے۔ ایک عورت شدید غربت میں مبتلا تھی۔ ایک بزرگ نے انہیں نصیحت کی کہ روزانہ 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دعا کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے رزق اور دولت کے دروازے کھل گئے، غربت ختم ہو گئی اور اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ وہ فقیری سے بادشاہی میں چلی گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان سے فرمائے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے کتنے فیض و برکات ہیں، میں آپ کو مزید بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ قرآن کا وظیفہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآن سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا محبوب فرمایا کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورت کو پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ اس سورت مبارکہ کے بغیر نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جسے سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، جسے فتح کے لیے پڑھا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ جیسا کہیں ویسا ہو، دنیا آپ کے نقشے قدم پر چلے، آپ کہیں دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، تو آج اس آیت مبارکہ کے بعد سورہ الفاتحہ شریف کو لازمی پڑھیے گا۔ ایک بار اس کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سلام قولا من رب رحیمی کے بعد اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بندے پر رحمتوں کی، برکتوں کی چمچم بارش برسا دیتی ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کے بعد اس سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک مکمل پڑھنا ہے۔ 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے، جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ساس ہے، بہو ہے، یہ دم کیا پانی پلا دیں۔ اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے پڑھا ہے تو یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو 70 بار یہ خاص وظیفہ اور ایک قرآن سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ پر جتنے بھی نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب انسان اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔